وہ اونچا درجہ ہے، وہ بلند درجہ ہے۔ اور یہ جنت ایسی جنت ہے جہاں سے تمام جنتوں میں دریا پھوٹ کے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ بلندی پر جنت ہے اور وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی پائیدار ہے، منبع ہے اس کے اندر انعامات اور نعمتوں کا کہ جو دریا خوبصورتی زمین میں پیدا کرتے ہیں، ان سے کئی گنا خوبصورت دریا اور پانی اور نہریں اللہ نے جنت میں پیدا کی ہوں گی۔ آپ مجھے بتائیں وہاں کتنا خوش نما منظر پیش کرتے ہوں گے، خوش نما منظر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 1، سورہ المؤمنون، آیت نمبر ہے 10 اور 11۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے، قرآن حکیم کی آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج کی جو 2 آیات ہیں یہ ان تمام صفات کا صلہ ہے۔ 7 صفات رب العزت نے کامیاب انسانوں کی گنوائی ہیں اس سورہ شریف کی ابتدا میں، کہ جو لوگ ان 7 صفات کو اپنائیں گے رب ذوالجلال انہیں جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے، یعنی وہ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے۔ پہلی صفت یعنی کامیاب ترین لوگ مومن جو کامیاب ہوتے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خوف اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ دوسری صفت کہ وہ فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ تیسری صفت وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی اچھی عادت جو اللہ کو پسند ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ کتنی عادتیں ہو گئی ہیں؟ 4 ہو گئی ہیں جی۔ 5ویں عادت کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 6ٹھی عادت اور صفت وہ اپنے عہد کی، اپنے وعدہ کی پاسداری کرتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے اللہ جو یہ 7 صفات اپنائیں گے انہیں تو کیا عطا فرمائے گا؟ رب کہتا ہے انہیں میں اپنی جنتوں کا مالک بنا دوں گا۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم وارث بنائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم وارث بنائیں گے۔ الذین، وہ لوگ جو یارثون وارث بنیں گے کس کے؟ الفردوس، جنت فردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تاج العروس عربی زبان کی بہت خوبصورت ڈکشنری، بڑی مشہور۔ اس کے اندر جو معنی ہے فردوس کا، فردوس کے بہت سارے معنی ہیں۔ فردوس کا ایک معنی ہے کہ یہ فارسی زبان میں بھی استعمال ہوا۔ وہاں پر پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ جب میں نے ڈکشنری کھولی تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا یہ لفظ کہاں سے لیا گیا ہے؟ فارسی زبان سے اور رومی زبان سے لیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں غلط، یہ لفظ فارسی اور رومی زبان سے نہیں لیا گیا، بلکہ رومی زبان اور فارسی زبان نے یہ لفظ قرآن حکیم سے لیا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اردو کا لفظ ہے، قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا الغیب، تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح لفظ استعمال ہوتا ہے مومن، مؤمن یعنی مومن، وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اردو کا لفظ ہے، یہ کہنا چاہیے یہ قرآن کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہو رہا ہے، قرآن کا لفظ ہے اردو میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ فارسی زبان میں استعمال ہوتا ہے لفظ قرآن حکیم کا ہے، رومی زبان میں استعمال ہوتا ہے لفظ کس کا ہے؟ بڑا مزے کا معنی، بہت سارے معنی میں ایک معنی میں لے کے آیا ہوں، بڑا مزے کا معنی کہتے ہیں اس چھوٹی سی نہر کو فردوس کہتے ہیں جس کے ارد گرد سرسبز و شادابی ہو، پھل بھی ہو پھول بھی ہو، پھل بھی ہوں اور پھول بھی ہوں۔ دیکھیں آپ
اگر ریلیکس ماحول کو چاہتے ہیں، آپ اپنے دماغ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے دماغ کو کیا کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ٹینشن فری کرنا چاہتے ہیں، سکون دینا چاہتے ہیں، تو آپ جس وقت اللہ تعالیٰ کی اس سرزمین پر سرسبز و شادابی کو دیکھیں گے، رب تعالیٰ آپ کو اپنے بنائے ہوئے ان قدرتی مناظر سے ذہنی اور دلی سکون عطا فرمائے۔ قدرتی طور پہ انسان کو سرسبز و شادابی پسند ہے، پھل بوٹے پسند ہیں، ایسا ہی ہے جی، باغ پسند ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے وہ ایسی جنت بنائی ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، تم اس میں رہو گے یا اس سے متلذذ ہوگے، یہ بات کی بات ہے، جب تم اسے دیکھو گے تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اور وہ کس کے لیے بنائے گئے ہیں جی؟ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور یہاں پر اگر میں رک جاؤں تو شاید ہمارا موضوع تشنا رہ جائے گا، پیاسا رہ جائے گا، آپ سوچیں گے جہاد والوں کے لیے اتنے بڑے درجے، ہم نے تو جہاد کیا نہیں۔ بھائی جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد اصغر ہے اور ایک جہاد اکبر ہے۔ جہاد اصغر وہ ہے جو سرحد پہ لڑا جاتا ہے، جو دو بدو لڑائی کی جاتی ہے، وہ کون سا جہاد ہے؟ چھوٹا جہاد۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ وہ بندہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو روک لیتا ہے، وہ بندہ جو اپنے دماغ میں آنے والی نیت جو غلط کام کی ہوتی ہے اس سے وہ رک جاتا ہے، وہ بندہ جو اپنی زبان کو گناہوں سے روکتا ہے، وہ بندہ جو اپنی نگاہوں کو گناہوں سے روکتا ہے، جو اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے، جو صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، ہر وقت ہر لمحے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، رب کہتا ہے ہم اسے جہاد اکبر کا جو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک اور جو معنی آپ کے سامنے کھل کر سامنے آیا کہ وہ مومن جو اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، اپنی جانوں سے لڑ رہے ہیں، اپنی بری خواہشات سے لڑ رہے ہیں، اچھی اچھی خواہشات کو دل میں دماغ میں لے کے آ کے ایسے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ 100 درجے جنت کے رب انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا تو 100 درجے ہیں جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں درمیانی درجہ فردوس ہے، جنت الماوا ہے، مختلف جنتیں ہیں، ان میں ایک جنت الفردوس ہے، اور حضور نے فرمایا وہ درمیانی درجہ ہے۔ حدیث کے اگلے حصے میں فرمایا وہ اونچا درجہ ہے، وہ بلند درجہ ہے، اور یہ جنت ایسی جنت ہے جہاں سے تمام جنتوں میں دریا پھوٹ کے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ بلندی پر جنت ہے اور وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی پائیدار ہے، منبع ہے اس کے اندر انعامات اور نعمتوں کا کہ جو دریا خوبصورتی زمین میں پیدا کرتے ہیں، ان سے کئی گنا خوبصورت دریا اور پانی اور نہریں اللہ نے جنت میں پیدا کی ہوں گی۔ آپ مجھے بتائیں وہاں کتنا خوشنما منظر پیش کرتے ہوں گے، خوشنما منظر پیش کرتے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم رب سے، اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، تم اپنے رب سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اس لیے کہ یہ جنت میں اعلیٰ مقام ہے اور اس سے اوپر صرف رب ذوالجلال کا عرش ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ عرش ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے، یہ ایسی جنت ہے جسے جنت الفردوس کہتے ہیں۔ آئیں آیت کا ترجمہ سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، اگر سیاق و سباق دیکھیں تو معنی بنتا ہے یہ 7 صفات جو لوگ اپنائیں گے رب تعالیٰ کی آخرت کی جائیداد کے وارث ہوں گے، آخرت کی جائیداد کے وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس، اور یہی لوگ ہیں جو وارث بنیں گے جنت فردوس کے۔ اچھا پیارے دوستو، بھائیو، حاضرین سامعین، آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ وارث، دنیا میں وراثت دیکھی آپ نے، بھائی دادا جان نے دی تھی ابا جی کو، بڑی جائیداد تھی، ابا جی نے بیٹوں کو دی، تقسیم ہوگی، پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو، تقسیم ہوتی گئی نا، کیا ہوتی گئی؟
کم ہوتی گئی، کم گھٹتی گئی، اگر صحیح کہہ رہے ہیں، گھٹتی گئی، کم ہوتی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کا حساب ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ نہیں آپ کو اپنی وراثت میں جائیداد ملے گی یا نہیں ملے گی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہوتی نہیں ہے، بھائی ہمارے ابا جی غریب ہوتے ہیں، نہیں ہوتی ہے تو آج کل پاکستان میں، دنیا میں یہ نظام ہے کہ وہ فلاں نے لکھوا لی، فلاں نے لکھوا، کوئی لوگ قبضہ بھی کر لیتے ہیں، کوئی پائیداری گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا چلو جی مل گئی، ساری مل گئی جائیداد ہمیں، تو کیا ہوا؟ ہم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے بھائی؟ 15 سال، 20 سال، اتنا ہی رہنا ہے، 5 سال رہنا ہے، کوئی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، امام ابو جعفر محمد بن طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو حصے مقرر کیے ہیں، تمام انسانوں کے لیے حصے مقرر کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر 5 بھائی ہیں تو 5 بھائیوں کے لیے جنت میں حصے مقرر کیے ہیں، لیکن ایسے بھی ہوگا کہ ان میں ایک بھائی مسلمان ہوا تھا، اس نے اللہ کی تمام تر شریعت پر عمل کیا تھا، تو قیامت کے دن وہ اپنے دوسرے ان بھائیوں کی جائیداد کا اور جنتوں کا اور تمام تر انعامات کا مالک بنے گا، جو اگر وہ نیک ہوتے تو انہیں ملتی، ان کا مالک بھی اسے بنایا جائے گا۔ آیت کا آخری حصہ دیکھیں، پائیداری بھی ہے۔ اللہ پاک نے ایک اور خوشخبری سنائی، بڑے مزے کی خوشخبری۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس میں کیا کریں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ یار ٹینشن ختم، روزگار کی ٹینشن ختم، قرضے کی ٹینشن ختم، بچوں کی ٹینشن ختم، بچیوں کی ختم، مرنے کی ختم، بیمار ہونے کی ختم، دکھ پہنچنے کی ختم، تکلیف کی ختم، لڑائی جھگڑا وہاں پہ نہیں ہوگا، ہیں کیا ہوگا؟ یا دیدار مصطفیٰ ہوگا یا دیدار خدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آخری ہمارا پورشن ہے حدیث کی تفسیر کا۔ دنیا میں آپ کا دل کرتا ہے چائنا بڑا خوبصورت، اسے دیکھیں، سوئٹزرلینڈ کو دیکھیں، فلاں ملک کو دیکھیں، فلاں ملک کو دیکھیں، دل کرتا ہے نا؟ یار گلگت بلتستان کی طرف جائیں، کشمیر کے پہاڑوں کو دیکھیں، دل کرتا ہے کہ نہیں؟ آخرت میں جو جنت ہے وہ زمین سے کئی گنا بڑی ہے، آپ دیکھتے جائیں گے، خدا کی قدرت کی رحمتوں کے مزے لوٹتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جنت کیسی ہوگی، وہ رب کا وہ نظام کیسا ہوگا۔ ادھر نماز پڑھتے ہو کتنا مزہ آتا ہے، ادھر جس وقت خدا کا دیدار کرو گے کتنا مزہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔